الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ اللہ نام حبیب خدا اللہ اللہ نام حبیب خدا کتنا شیریں اور کس قدر جاں فضا پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا سبحان اللہ نہیں صلی اللہ سارے نہیں کہتے صلی اللہ ہمت والو ہمت کرو صلی اللہ سرکار دو عالم کے دیکھو ہر سمت اشارے ہوتے ہیں سرکار دو عالم کے دیکھو ہر سمت اشارے ہوتے ہیں انوار کی بارش ہوتی ہے رحمت کے نظارے ہوتے ہیں یہ کعبہ نہیں یہ طور نہیں یہ کعبہ نہیں یہ طور نہیں یہ گھر ہے رسول اکرم کا اس خاک کے ذروں پر صدقے مہتاب ستارے ہوتے ہیں جس دل میں آقا کی محبت نہیں ہوتی جس دل میں آقا کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی میرے اللہ کی رحمت نہیں ہوتی میرا تو عقیدہ ہے میرا تو عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ ہو شامل تو عبادت نہیں ہوتی سیرت کی کتابوں میں ایک باب ہے رحلت کا سیرت کی کتابوں میں ایک باب ہے رحلت کا ناداں سمجھ بیٹھے یہ موت ہے ہم جیسی تمام حضرات ایک دفعہ عبادت کی نیت سے نماز والا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام اور میرے دیگر عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں آج کی عظیم الشان حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس انشاءاللہ العزیز میرے بعد بھی حضرات کی خطابات نعتیہ کلام ہوگا میں انشاءاللہ اپنے وقت مقررہ میں انشاءاللہ اشتہار کے عنوان کے حوالے سے آپ کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کروں گا اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ دل بڑا خوش ہوا تعریف کے ہم یوں ہی ایک دوسرے کی تعریف اس کے قائل نہیں لیکن الحمدللہ مفتی صاحب میں تو فون پہ سمجھتا تھا کہ بڑی عمر کے آدمی ہوں گے لیکن حضرت سے ملاقات ہوئی حضرت کا کام دیکھا بس اللہ سے دعا ہے اللہ پاک انہیں اسی طرح اکابرین کے مشن پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی پوری جماعت الحمدللہ دیکھا علماء بھی ہیں طلباء بھی ہیں اہل دنیا بھی ہیں
اللہ ان کی پوری جماعت کو اسی طرح ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت نہایت ہی مختصر ہے، میں بغیر تاخیر تمہید کے آغاز کلام کرنا چاہتا ہوں۔ عنوان ہے عقیدہ حیات صلی اللہ۔ آپ پورے ذوق شوق سے کہیں، اس لیے کہ درود پڑھنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں۔ سب کہو صلی اللہ۔ اور میں اپنے مائک والے اسپیکر والے ساتھی سے کہوں گا، یہ میرا گلا بیچارہ آزاد کشمیر کا تھکا ہوا ہے، میں کوشش کروں گا اسے چلانے کی، تھوڑا تھوڑا یہ چلاتا رہے، تھوڑا تھوڑا میں، انشاءاللہ وقت گزر جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ میں مفتی صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ پہلی دفعہ ان حضرات کی زیارت ہے، تو کہنے لگے انشاءاللہ آپ ان کا ذوق سمجھیں گے، یہ آپ کا سمجھیں گے، انشاءاللہ یہ نہ ہو میں آپ کو سمجھتا رہوں، آپ مجھے سمجھتے رہیں اور وقت گزر جائے۔ جلدی ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، انشاءاللہ میں سناؤں گا، آپ سنیں گے نا انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور بھی کہتا جاؤں، الحمدللہ ہم اپنی زبان پاک رکھتے ہیں، اس زبان کو گندا، اور یہ اکابرین دیوبند کا طرز بھی، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ دیوبندی، تھوڑا تھوڑا مجھ پہ پابندی ضرور ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا اگر کسی پر طرف بات نکل جائے تو اتنی بھی پابندی قبول نہیں کرنی چاہیے۔ تبھی میں نے کہا میرے اکابر کا طرز ہے، میں حیران ہوتا ہوں یہ غیر مقلدین دوسرے تیسرے ہمارے بزرگ جب ان کے بزرگوں کا نام لکھتے ہیں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، تو میں نے کہا میرے اکابر کا طرز ہے، ہم اپنی زبان گندی کرتے اور جو کرتا ہے وہ دیوبندی۔ اس لیے آپ کے اگر جذبات ہوں انشاءاللہ دلائل پہ بات ہوگی۔ مجھے حضرت نے حکم دیا کہ ذوق شوق کو دیکھتے ہوئے ذرا سیرت کی جھلک بھی آئے، اور یہ اتحاد اہل سنت والجماعت کی پالیسی بھی ہے کہ جب مناظر گفتگو کرتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر علم مناظرہ کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا علم خطابت بھی آ جائے پھر بات کو ہضم کرنا آسان ہوتا ہے۔ میں دونوں پہلو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، میں نے کہا عنوان ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا توجہ کرنا، میں نے کہا ہمارے عنوان میں دو الفاظ ہیں، نمبر ایک حیات ہے، نمبر دو نبی ہے۔ جب کوئی مسئلہ سمجھنے آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، اگر تو وہ حضور کے چاہنے والا ہو، اگر تو حضور کا عاشق ہو، اگر تو حضور کا محب ہو، تو ہم بات نبی سے شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ عاشق کو جب نبی کی ذات کا پتہ چلے گا تو نبی کی حیات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اگر آنے والا ضدی ہو، حضور سے محبت بھی نہ ہو، اپنے علم اور عقل کے زور پہ آئے، پھر ہم بات نبی سے نہیں، پھر بات حیات سے کرتے ہیں، اس لیے کہ جب حیات کا معنی سمجھ آتا ہے پھر اسے مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اشارتاً بات کو چلاتے ہوئے اختتام کی طرف لانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے کہا ہم جب عاشق آئے تو بات نبی سے کرتے ہیں، جب عشق سے خالی آئے تو پھر بات نبی سے نہیں کرتے۔ اس لیے میرے اکابر نے کہا ہے کہ مسئلہ حیات اسے سمجھ آتا ہے کہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہو، اور جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو اسے مسئلہ حیات سمجھ نہیں آتا۔ خیر، میں اپنی بات کا آغاز حیات کی بجائے نبی سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کس لیے؟ میں نے کہا اس لیے ہم دیوبند والے نبی کے عاشق ہیں۔ سارے نہیں کہتے، سارے کو سبحان اللہ۔ ہم دیوبند والے، جو دیوبندی ہے وہ بولے نا، ہم دیوبند والے نبی کے عاشق ہیں۔ اس لیے میں بات، اور پھر ایک بات اور کہتا جاؤں، کوئی یہ کہے جی دیوبند والوں کا تو آپس میں اختلاف ہے، میں نے کہا میں نہیں کہتا۔ حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ سے کسی مولوی نے کہا نا حضرت اس میں علماء دیوبند کا اختلاف ہے، حضرت اسٹیج پہ آئے، اسٹیج پہ آ کے بڑا عجیب جملہ کہا، حضرت کہنے لگے سنو مولوی، اس میں دیوبند میں اختلاف نہیں، دیوبند سے اختلاف ہے۔ تبھی میں نے کہا عقیدہ حیات النبی میں دیوبند میں اختلاف نہیں ہے، دیوبند سے اختلاف ہے۔ تبھی تو میرے قائد محترم، استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں باقی مسئلے بعد میں، تو ثابت کرنا کہ تو دیوبندی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں جو عقیدہ حیات النبی کو نہیں مانتا وہ دیوبندی ہو سکتا نہیں ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ دلائل
میری جو ذمہ داری ہے میں اس پہ گفتگو کروں گا۔ انشاءاللہ مفتی صاحب نے ڈھیر لگایا ہے، میرے بعد انشاءاللہ ایک ایک بات پہ آپ کی تسلی کروائیں گے۔ خیر میں بات کو چلاتا ہوں۔ میں نے کہا میں اپنی بات کا آغاز جو ہے وہ نبی سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم دیوبند والے جو ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں۔ سن ذرا، پھر میں نبی سے آغاز کلام کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کا شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ ہم دیوبند والوں کا عقیدہ ہے جب نبی کا شان سنا اور سنایا جائے پھر مومن کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میں تیرا ایمان تازہ کر کے تجھے نبی کی حیات کا مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سن، میں اپنے نبی کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی، میں نے کہا ہم مسلمان وہ ہیں، ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے۔ اگر یہودیوں سے پوچھو گے، یہودی اپنے نبی کی بات کریں گے، باقیوں کا انکار کر دیں گے۔ عیسائیوں سے پوچھو گے، وہ اپنے نبی کی بات کریں گے، باقیوں کا انکار کر دیں گے۔ لیکن ہم مسلمان کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں نبی وہ بھی عظمت والے جن کو پیدا کر کے اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، نبی وہ بھی عظمت والے جن کے ہاتھ پہ اللہ نے لوہے کو موم کر دیا، نبی وہ بھی عظمت والے جن کو بڑھاپے میں اللہ نے نظر عطا کر دی، نبی وہ بھی عظمت والے جن کی ایڑیوں سے اللہ نے آب زمزم کو جاری کر دیا، نبی وہ بھی عظمت والے جن کو اللہ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، نبی وہ بھی عظمت والے جنہیں خدا کی توحید کے لیے آروں سے چیر دیا گیا، نبی وہ بھی عظمت والے جن کے کہنے پہ اللہ نے پتھروں سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، نبی وہ بھی عظمت والے جن کو اللہ نے آگ سے زندہ باہر نکال لیا، نبی وہ بھی عظمت والے اور جن کی ایڑیوں سے اللہ نے آب زمزم کو جاری کر دیا، نبی وہ بھی عظمت والے جن کو اللہ نے کنویں سے اٹھا کے مصر کا تاج عطا کر دیا، نبی وہ بھی عظمت والے جن کے لیے اللہ نے دریاؤں میں راستے بنا دیے، نبی وہ بھی عظمت والے جن کے عصا کو اللہ نے سانپ بنا دیا، سانپ کو اللہ نے عصا بنا دیا، نبی وہ بھی عظمت والے جن کے کہنے پہ اللہ نے مردوں کو زندہ کر دیا، نبی وہ بھی عظمت والے جن کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ میں نے کہا نبی سارے عظمت والے، شان والے، مقام والے، ہم کسی نبی کی عظمت کا انکار نہیں کرتے، لیکن میں اپنے نبی کا تعارف کروانے جا رہا تھا۔ میں نے کہا سن، آدم تا عیسیٰ یہ سارے نبی اور رسول ہیں، اور میرا نبی یہ خدا کا رسول بھی ہے، خدا کا محبوب بھی ہے۔ میں نے کہا میرے نبی کا تعارف کیا ہے، ذرا سننا۔ میں نے کہا میں بات کا آغاز اپنے نبی سے کرنا چاہتا ہوں، سن ذرا پھر میرے نبی کا شان کیا ہے، میرے نبی کا تعارف کیا ہے۔ اگر تو علم خطابت کا ذوق رکھتا ہے سن، میں نے کہا میرے نبی کا شان کیا ہے۔ میں نے کہا میرا نبی حسین ہے، دل نشین ہے، بہترین ہے، بالیقین ہے، جو صاحب جمال ہے، صاحب کمال ہے، رحمت سے مالا مال ہے، فضل ذوالجلال ہے، آمینہ کا لال ہے۔ سارے نہیں کہتے سبحان اللہ، ڈرتے ہو کیوں بھائی؟ سبحان اللہ پہ کوئی پابندی نہیں، سارے کو سبحان اللہ۔ نعرے کم اس لیے کہ 11 بجے میں نے جانا ہے، 11:30 بجے جو ہے وہ گاڑی نکلنی ہے۔ انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ چوتھے گیئر سے انشاءاللہ 5ویں میں آؤں گا، وقت سمیٹیں گے انشاءاللہ۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا سن ذرا، تیرا ایمان تازہ کرو، میرے نبی کا شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ میں نے آغاز کلام اپنے نبی سے کیا ہے۔ میں نے کہا دیکھ یہ میرے نبی کا مقام ہے، اگر میرے نبی بولیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے۔ میں سمندر کو کوزے میں بند کر کے تیرے دامن میں ڈالنا چاہتا ہوں، میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ میں نے کہا اگر میرے نبی بولیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، میرے نبی ہاں کریں تو چیز حلال ہوتی ہے، میرے نبی نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے۔ یہ میرے آقا کا شان اور مقام ہے۔ میرا نبی براق پہ سوار ہو تو معراج ہوتا ہے، میرا نبی صدیق کے کندھوں پہ آئے تو ہجرت ہوتی ہے۔ یہ میرے محبوب کا مقام ہے۔ میرا محبوب چاند کو اشارہ کرے، چاند 2 ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، یہ میرے محبوب کا شان ہے۔ میرا محبوب جاتے ہوئے سورج کو اشارہ کرے، وہ اپنی جگہ پہ واپس آتا ہے، یہ میرے محبوب کا شان ہے۔ میرا محبوب اگر درختوں کو اشارہ کرے، درخت اپنی جڑوں سے نکل کے نبی کے قدموں میں آتے ہیں، یہ میرے محبوب کا مقام ہے۔ میرا محبوب ابو جہل کی مٹھی میں پتھروں کو اشارہ کرے، آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ میرے محبوب کا مقام ہے۔ میرا محبوب حلیمہ کی بیمار بکری پہ ہاتھ پھیر دے، اللہ دودھ کی نہریں جاری کر دیتے ہیں، یہ میرے محبوب کا مقام ہے۔ میرا محبوب حلیمہ کی بیمار اونٹنی پہ سوار ہو جائے، اللہ تیز رفتار بنا دیتے ہیں، یہ میرے
میرے محبوب کا مقام ہے، میرے محبوب کے ہاتھوں میں ابو بکر کا ہاتھ آئے صداقت کا تاجدار بنتا ہے، جناب عمر کا ہاتھ آئے عدالت کا تاجدار بنتا ہے، جناب عثمان کا ہاتھ آئے سخاوت کا تاجدار بنتا ہے، حضرت علی کا ہاتھ آئے شیر خدا بنتا ہے۔ یہ میرے محبوب کا مقام ہے، میرے محبوب کے ہاتھوں میں حسنین کریمین کے ہاتھ آئے جنت کے شہزادے بنتے ہیں، یہ میرے محبوب کا مقام ہے، میرے محبوب کے ہاتھوں میں امیر حمزہ کا ہاتھ آئے سید الشہداء بنتے ہیں، امیر معاویہ کا ہاتھ آئے کاتب قرآن بنتے ہیں، یہ میرے محبوب کا مقام ہے، میرے محبوب کے ہاتھوں میں ابن عباس کا ہاتھ آئے مفسر قرآن بنتے ہیں، ابن مسعود کا ہاتھ آئے فقیہ امت بنتے ہیں، یہ میرے محبوب کا مقام ہے، میرے پیغمبر کے ہاتھوں میں حضرت حنزلہ کا ہاتھ آئے غسیل الملائکہ بنتے ہیں، یہ میرے محبوب کا مقام ہے کہ میرے محبوب کے قدموں میں ذرہ آئے تو ستارہ بنتا ہے، چھوٹا آئے تو بڑا بنتا ہے، تہذیب آئے تو با تہذیب بنتا ہے، جاہل آئے تو عالم بنتا ہے، عرب کے بدو آئے تو زمانے کے امام بنتے ہیں، یہ میرے محبوب کا مقام ہے، میرے محبوب کے ہاتھوں میں اگر بلال کا ہاتھ آتا ہے بلال چلتا فرشوں پہ ہے، آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے، یہ میرے محبوب کا مقام ہے، میرا محبوب چہرہ ظاہر کر دے دن کو اجالا ملتا ہے، میرا محبوب زلفیں بکھیر دے رات کو اندھیرا ملتا ہے، یہ میرے محبوب کا مقام ہے، میرا محبوب نظر اٹھا دے آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، میرا محبوب نظر جھکا دے زمین کو وسعتیں ملتی ہے، دنیا والوں یہ میرے محبوب کا مقام ہے، میرا محبوب مسکرا دے تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہیں۔ میں نے کہا دیکھ تو صحیح میرے نبی کا شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے، ذرا بات آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا میں دلائل شروع کرنے سے پہلے میں کہتا ہوں ذرا اس کے پاس چلنا جو میرے نبی کی حیات کا انکار کرتا ہے۔ میں نے کہا لے آ، تیرے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کر۔ ہاں بھاگ کے لگا قرآن کو ہاتھ لگانے۔ میں نے کہا ظالم کیوں جھوٹ بولتا ہے، کسی نبی کی کتاب میں اس کی وقوع موت کا ذکر نہیں ہو سکتا وگرنہ وہ کتاب سچی نہیں ہے۔ لگا حدیث اٹھانے۔ میں نے کہا کیوں امت کو جھوٹ بول کے گمراہ کرتا ہے، تیری دلیل قرآن میں بھی نہیں ہے، تیرے پاس دلیل حدیث میں بھی نہیں ہے۔ ہاں جناب اب پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کام جو جھوٹ بولنا ہے، کام جو امت کو گمراہ کرنا ہے، اب لگا کان پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنے انک میتون وانہم میتون۔ میں کہ پڑھ تو بیٹھا ہے لیکن یہ دلیل میری بنے گی۔ کہتا کیا بات ہے؟ میں نے کہا تو نے دیکھا نہیں ہے علماء دیوبند کے خادم نے بات کا آغاز کہاں سے کیا ہے؟ میں نے عاشق کو مسئلہ سمجھانا تھا۔ میں نے کہا دیکھ تجھے بات سمجھ آئے گی، ہاں تو قرآن کے الفاظ پہ غور کر۔ اس نے کہا جی قرآن کے الفاظ پڑھیے انک میتون وانہم میتون۔ ہاں ذکر آیا محبوب آپ پر بھی موت آئے گی اور ان پر بھی موت آئے گی۔ اب ذرا دیکھنا انک میتون موت علیحدہ ہے وانہم میتون، قرآن نے 2 دفعہ موت کا ذکر کیا ہے۔ میں نے کہا یہ جو عاشق تھا، میں نے کہا مسئلہ سمجھنا تجھے بات سمجھ آئے گی۔ اور قرآن تو اختصار والی کتاب تھی، قرآن کو چاہیے تھا قرآن کہتا انک وانہم میتون، جب موت ایک جیسی تھی تو پھر 2 دفعہ موت کو نہیں لانا چاہیے تھا، موت کا ذکر ایک مرتبہ ہونا چاہیے تھا۔ قرآن کہتا ہے انک میتون وانہم میتون۔ ذرا توجہ رکھیے گا، میں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تیزی کے ساتھ بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھ قرآن کہتا ہے انک میتون وانہم میتون، نبی کی موت کا ذکر علیحدہ ہے، امتی کی موت کا ذکر علیحدہ ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے جس طرح نبی اور امتی میں فرق ہے، ہاں یہ نبی کا گستاخ ہے جو نبی اور امتی کو ملاتا ہے۔ دیوبند والے کہتے ہیں نبی کا شان بڑا ہے، امتی نبی کے شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے انک میتون وانہم میتون۔ ہم دیوبند والے نبی کے عاشق ہیں اس لیے نبی کی توہین نہیں کرتے، ہم نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے۔ میں نے کہا سمجھ، تو جو مسئلہ سمجھنے کے لیے آیا، اگر تیرے دل میں عشق رسول ہے تجھے بات سمجھ آنی چاہیے۔ انک میتون وانہم میتون، نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے جس طرح نبی اور امتی کے شان میں فرق ہے۔ اگر تجھے یوں سمجھ نہیں آیا انک میتون، میں نے کہا نبی اور امتی میں فرق ہے، تو کہے گا نبی اور امتی میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا دیکھ پیدا تو بھی ہوتا ہے، پیدا نبی بھی ہوئے، جب تو اور میں پیدا ہوا جناب کوئی تبدیلی آئی نہیں ہے، بلکہ ماں باپ پریشان ہو گئے، اب اس پہ تو پیسے لگیں گے۔ خیر جب تو اور میں پیدا ہوا کوئی تبدیلی آتی نہیں ہے۔ آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ میرے آقا ابھی آئے نہیں ہیں، میرے محبوب کے آنے سے پوری
کائنات میں باہر آ جاتی ہے. ابھی حضور آئے نہیں ہے, حضور کے آنے سے پہلے کائنات میں تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر تجھے بات سمجھ آئے, میں نے کہا نبی اور امتی میں فرق ہے. تو اپنی ماں کے شکم میں آیا, اب ماں کیا ہے, ماں کبھی وہاں بیٹھی ہے, کبھی وہاں بیٹھی ہے, پریشان ہے, کبھی درد ہے, کبھی تکلیف ہے. لیکن میں قربان جاؤں, میرے آقا جب ماں کے شکم میں آئے ہیں, حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں باہر نکلتی ہوں, رات کا وقت ہے, آسمان کے ستاروں سے آواز آتی ہے, آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہو. یہ میرے محبوب میں اور امتی نبی میں فرق ہے. میرے محبوب اپنی ماں کے شکم میں آئے ہیں. میں نے کہا وہ گستاخ ہے جو نبی اور امتی کو ملاتا ہے. ہم دیوبند والے کہتے ہیں امتی نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتا. خیر میں عرض کر رہا تھا, میرے محبوب اپنی ماں کے شکم میں آئے ہیں. حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں دن کو باہر نکلتی ہوں, مجھے درختوں کے پتوں سے آواز آتی ہے, مجھے پتھروں سے آواز آتی ہے, آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہو. میرے آقا اپنی ماں کے شکم میں آئے ہیں. حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں, اللہ پتھروں کو نرم کر دیتے ہیں. یہ میرے محبوب کا مقام ہے, یہ میرے محبوب کا شان ہے. امتی اور نبی میں فرق ہے. آقا علیہ السلام نے آرام کیا, اٹھے مسجد میں گئے, نماز پڑھائی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا ہے آقا آپ نے وضو نہیں کیا, آپ نے آرام فرمایا, آپ اٹھے مسجد میں گئے, نماز پڑھائی. فرمایا عائشہ جب امتی سوتا ہے اس کا وضو ٹوٹتا ہے, جب نبی سوتا ہے وضو. میں نے کہا نبی اور امتی میں فرق ہے, اور جو فرق نہیں کرتا وہ نبی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نبی اور امتی میں فرق ہے, ایک تیرا ہاتھ ہے, ایک میرے نبی کا ہاتھ ہے. تو اور میں یوں اشارہ کریں, آدمی جھگڑ پڑتا لڑ پڑتا ہے, مولوی صاحب تجھے کیا ہے, تو کیوں اشارے کرتا ہے. ایک میرے نبی کا ہاتھ ہے, ذوق والو توجہ کرنا, ایک میرے نبی کا ہاتھ ہے. آقا کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن بیٹی کے گھر میں آقا گئے, دیکھا بیٹی تندور پہ کھڑی ہے. بیٹی فاطمہ تو کیا کر رہی ہے. میں تفصیلات چھوڑ کے, خطیبانہ نخرے چھوڑ کے میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. بیٹی فاطمہ تو کیا کر رہی ہے. ابو میں روٹی پکا رہی ہوں. آقا نے دیکھ تو لیا تھا, پھر پوچھا کیوں ہے, یہ بتانے کے لیے مجھے اپنی بیٹی سے کتنا پیار ہے. اور میرے امتیوں تم بھی بیٹیوں سے پیار کرنا, بیٹیوں سے نفرت نہ کرنا. ابو روٹی پکا رہی ہوں. آقا نے کہا بیٹی مجھے بھی آٹا دے. آقا نے آٹا لیا, روٹی بنائی ہے, بیٹی تندور میں لگا دے. حضور اندر چلے گئے. میں نے کہا ایک تیرا ہاتھ ہے, ایک نبی کا ہاتھ ہے. میں قربان جاؤں امتی اور نبی کے ہاتھ میں فرق کیا ہے. آقا اندر چلے گئے, کافی وقت گزرا. بیٹی فاطمہ اتنی دیر تو نہیں لگتی. ابو ساری روٹیاں تیار ہو گئی, لیکن ایک روٹی ایسی ہے جس پہ آگ اثر نہیں کرتی. آقا نے مسکرا کے کہا بیٹی فاطمہ یہ تیرے باپ کے ہاتھ ہے, یہ جسے لگ جائے یہ تو دنیا کی آگ ہے, اس پہ تو جہنم کی آگ بھی حرام ہو جاتی ہے. جاگ رہے ہو بھاگ رہے ہو؟ اونچا ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ جو بھاگ رہے ہو. لو سارے بھاگ رہے ہو. کیا دو سبحان اللہ. میں کہا کرتا ہوں تم جتنے بھی تیز ہو جاؤ مولویوں سے تیز ہو سکتے. اور تمہیں پتہ ہے کہ مولوی جو کہتے ہیں, میں باقی مولویوں کی بات نہیں کرتا, میں اپنی بات کرتا ہوں, کہ مولوی جو کہتے ہیں الحمدللہ یہ دیوبند والے کر کے بھی کہتے مولوی صاحب ایسے ہی. میں نے کہا دیکھو تمہارے پاس مسلم لیگ آئی, پیپل پارٹی آئی, تحریک انصاف, میں کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا. مثال دیتا ہوں, وہ آ کر کہتے ہیں جی ہمیں ووٹ دو ہم شریعت نافذ کریں گے. کیا کریں گے؟ ہم دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ہمیں پتہ ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں. جو اپنے جسم پہ شریعت لاگو نہیں کر سکتے وہ اس امت پہ بھی لاگو. اور مولوی کہیں ہمیں ووٹ دو ہم دیتے. سانو پتہ مولوی آ گئے تو پھر ڈنڈا. اگر مولویوں کی باری آئی تو شریعت, میں نے کہا انشاءاللہ شریعت آئے گی, انشاءاللہ شریعت آئے گی انشاءاللہ. اب شریعت ہمارے ووٹوں کی محتاج نہیں ہے, انشاءاللہ اسباب بند رہے. کہو الحمدللہ. خیر میں عرض کر رہا تھا نبی اور امتی میں فرق ہے. تبھی تو قرآن نے کہا
انک میتم و انہم میتون، نبی کے لیے اور ذکر کیا، امتی کے لیے اور ذکر کیا۔ میں تیرا ایمان اور تازہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تجھے بات سمجھ آئے۔ میں نے کہا نبی اور امتی میں فرق ہے، ایک ہاتھ امتی کا ہے، ایک ہاتھ نبی کا ہے۔ میں ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں، بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھ ہاتھ سے آگے بڑھ، ایک لعاب تیرا ہے، ایک لعاب میرا ہے، ایک لعاب نبی کا ہے۔ میں نے کہا تیرا اور میرا لعاب جو ہے اگر تو اور میں تھوک دیں، لوگ نفرت کرتے ہیں، اور مولوی صاحب تجھے تمیز نہیں ہے، تو نے یہاں پہ تھوک دیا، اگر تو اور میں تھوک نکال کے کسی کو لگا دیں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب شرم نہیں آتی، مجھے تھوک لگا دیا، لوگ صاف کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ ایک میرے آقا کا تھوک ہے، حضور تھوکتے بعد میں ہیں، صحابہ ہاتھ پہلے پھیلا دیتے ہیں، صحابہ ہاتھوں پہ تھوک لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر میں تجھے ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں، میں تجھے غار ثور کا ایک منظر ضرور دکھانا چاہتا ہوں، اس لیے حیات النبی سمجھنا ہے تو صدیق کے قدموں میں جانا پڑے گا، جناب فاروق اعظم کے قدموں میں جانا پڑے گا۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، میں نے کہا یہ جناب صحابہ کا نام تو لیتے ہیں، صحابہ کا نام لے کے صحابہ کے سپاہیوں میں گھسے ہوئے ہیں، لیکن یہ صحابہ کے سپاہی نہیں ہے، ہمیں کسی سے اختلاف نہیں ہے۔ میرے اکابر کی جتنی جماعتیں ہیں، ختم نبوت ہو، جمعیت جو بھی ہو، ہاں جناب والا، سپاہ صحابہ ہو، تبلیغی جماعت ہو، ہر جماعت کے قائدین کے جوتے ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اور بھائی ہم کبھی غلطی نہیں کرتے، ہماری اصلاح کرنے والے، ہماری تربیت کرنے والے استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ادب سکھایا ہے۔ کسی کے ذہن میں بات آئے شاید یہ فلاں کے خلاف کہتا ہے، میں نے کہا نہ کہتے ہیں، نہ کہیں گے، اور اللہ کرے نہ وہ دن آئے جب ہم کہیں۔ میں نے کہا ہر جماعت کے قائدین کے جوتے ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، حضرت حیدری شہید کے طرف پہ کہتا ہوں رحمت اللہ علیہ، حضرت حیدری شہید کہا کرتے تھے نا، اگر کوئی کافر بیت اللہ کے غلاف میں چھپنا چاہے ہم بیت اللہ کے غلاف کی تعظیم کریں گے، لیکن اسے چھپنے نہیں دیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ کا نام لے کے صحابہ کے سپاہیوں میں داخل ہونے کی یہ کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں صحابہ کے سپاہیوں کی عظمت اپنی جگہ پہ، ہاں جناب بیت اللہ کے غلاف کی عظمت اپنی جگہ پہ، اس چھپنے والے کو نکالیں گے ضرور۔ آپ کہیں گے جی وہ کس طرح؟ میں نے کہا دیکھ ایک آدمی جناب پولیس کی وردی پہن لے اور پولیس والے کا کہنا نہ مانے، لوگ اس کی وردی اتار دیتے ہیں۔ میں نے کہا صدیق اکبر کا سپاہی تو بنتا ہے، جناب فاروق اعظم کا سپاہی تو بنتا ہے، لیکن جناب ان کی مانتا نہیں ہے۔ جب تو اس کی مانتا نہیں ہے اور اگر پولیس والوں کی نہ مانے جائے وہ وردی اتار دیتے ہیں، اگر تو صحابہ کی نہیں مانے گا ہم تجھ سے سپاہی صحابہ کی وردی اتار دیں گے انشاءاللہ۔ یہ گھسا ہوا ہے نا، اسے انشاءاللہ رہنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، آہستہ آہستہ انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا جناب صدیق اکبر غار ثور میں چل، میں نبی کے لعاب کی بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا امتی اور نبی کے لعاب میں کیا فرق ہے، ذرا توجہ کرنا۔ ہاں غار ثور ہے، میں لمبی بات نہیں کرتا، تیرا عقیدہ اور ایمان تازہ کرنے کے لیے میں نے کہا جناب صدیق اکبر نے ایک سوراخ پہ ایڑی لگائی ہے، نیچے سے کالا آیا ہے، کالے نے ڈسا ہے، جب کالے نے ہے صدیق اکبر نے پاؤں کو حرکت نہیں دی۔ اب یہ کالا دوسرا کالا کہنے لگا مولویو تمہیں کیا ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، سانپ 3 مرتبہ ڈسے اور انسان حرکت نہ کرے۔ میں نے کہا سن پھر دیوبند والوں کا جواب، اگر دل میں عشق رسول ہو تو یہ ہو سکتا ہے، اگر عشق رسول نہ ہو تو نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی مثال دے کے بات کو اور واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا حدیث اٹھا کے دیکھ، شہید جنت میں جاتا ہے، نمازی نہیں کہے گا اور کوئی نہیں کہے گا، صرف شہید کہے گا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں تیرے نام پہ کٹنا چاہتا ہوں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ علماء نے جواب لکھا ہے کہ جب شہید کو گولی لگتی ہے ہم دیکھتے ہیں وہ تڑپ رہا ہے، وہ تڑپ تو رہا ہے لیکن اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ جب ادھر اسے گولی لگتی ہے ادھر اللہ اسے اپنا دیدار عطا کر دیتے ہیں، اس لیے اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ میں بغیر بریک کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پھر قرآن بھی کھول لے، زلیخا کا واقعہ موجود ہے۔ زلیخا جب جناب یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہوئی، عورتوں نے تانا مارا، یہ بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا اگر یوں جواب دیتی ہو کسی کو سمجھ آئے گا کسی کو نہیں آئے گا۔ اس نے دسترخوان بچھا دیا ہے، پھل رکھ دیے، چھریاں رکھ دی، عورتیں آئی ہیں، ہاتھوں میں پھل پکڑا دیے، چھریاں پکڑا دی، کہا پھلوں کو کاٹو۔ ادھر جناب یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام جب نکلے ان کی نظریں جناب یوسف علیہ السلام پہ پڑی۔ ایمان والوں توجہ
کرنا، تو انہوں نے کاٹنا پھلوں کو تھا لیکن چھریاں ہاتھوں پہ کٹ چل رہی ہیں۔ میں نے کہا طالب علم بیٹھے ہو، کسی جگہ یہ نہیں لکھا۔ وہ عورتیں کہنے لگی ہائے ہم مر گئی، ہمارے تو ہاتھ کٹ گئے، ہمارا تو خون بہ گیا۔ نہ، وہ تو کاٹ رہی ہیں اور نظریں حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ ہیں۔ زلیخا کہتی ہے او کیا بنا، کاٹنا تو ہاتھ جناب پھلوں کو تھا اور کاٹ ہاتھوں کو رہی ہو۔ میں نے کہا ہاں حسن ہی ایسا تھا۔ پھر مجھے کہنے دینا، یہاں جو دیکھنے والی تھی وہ عورتیں تھی اور حسن جناب یوسف علیہ السلام کا تھا، اور غار ثور میں دیکھنے والا صدیق تھا، چہرہ محمد مصطفیٰ کا تھا۔ کھول کے نہیں کہندے عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی۔ کہتے جی الیاس گھومن نہ آئے۔ میں نے کہا فکر نہ کر، اللہ نے میرے قائد کو ایسی بصیرت دی ہے، تو وہ تو نہیں آئیں گے انشاءاللہ، ان کے شاگرد بھی تمہیں جینے تو انشاءاللہ، انشاءاللہ خدا کی قسم انشاءاللہ نہیں جینے دیں گے۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا، وقت چونکہ مختصر ہے، میں کسی تشریح اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جب آدمی نکلتا پھر بات ادھر سے ادھر جاتی ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، لعاب کی بات سنانے لگا، جناب صدیق اکبر کی بات آئی۔ میں نے کہا میں صدیق کا سپاہی ہوں، اس لیے صدیق کی بات کرتا ہوں، صدیق کی ذات کی بھی بات کرتا ہوں، صدیق جو بات کہتے ہیں اس بات کو بھی مانتا ہوں۔ میں نام لے کے نمبر لینے والا نہیں ہوں، میں نام لے کے اپنا مقام بنانے والا نہیں ہوں، میں نام لے کے دھوکہ دینے والا نہیں ہوں۔ میں نے کہا میں صدیق کا نام بھی لیتا ہوں اور جو صدیق کہتے ہیں اس پہ جان بھی دیتا ہوں۔ ہاں اسی لیے میں نے کہا دیکھ تو صحیح، نبی کا لعاب ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات چلی، پھر بات ایک اور کہتا جاؤں، ایک اور اٹھا ہے، وہ کہتے ہیں صحابہ نعوذ باللہ اوپر سے پاک تھے، صحابہ اندر سے پاک نہیں تھے۔ میرا یہ عنوان نہیں، وگرنہ میں جناب صدیق اکبر کی وکالت کرتا۔ میں ایک جملہ اور دے کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نبی کے لعاب پہ جناب صدیق اکبر کی گود میں حضور ہے، ساتھ نے ڈسا ہے، یہ بے ایمان کہتا ہے صحابہ اوپر سے پاک تھے، نعوذ باللہ اندر سے پاک نہیں تھے۔ میں نے کہا اللہ نے صدیق کی گود میں نبی کو لٹایا ہے، بتا دیا صدیق کا ظاہر بھی پاک ہے، اللہ یہ باطن پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا فکر کیوں کرتا ہے، میں صدیق کی گواہی دوں گا اور باطن کی گواہی بھی دوں گا۔ زہر چلا ہے، زہر نے سانپ کے زہر نے اثر کیا ہے، چلتے چلتے جب آنکھ پہ پہنچا ہے، بلا اختیار آنکھ سے آنسو نکلے ہیں۔ ایمان والوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتا تو صحیح وہ آنسو گرا ہے تو کہاں پہ گرا ہے؟ وہ آنسو زمین پہ نہیں گرا، وہ آنسو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ گرا ہے۔ اللہ کیوں گرا ہے؟ کہا میں بتانا چاہتا ہوں، نبی کا جسم پاک ہے، نبی کے جسم پہ ناپاک مکھی نہیں آتی۔ مجھے یوں کہنے دے، نبی پاک ہے، نبی کے جسم پہ کوئی ناپاک چیز نہیں آتی۔ اللہ نے آج صدیق کا آنسو گرا کے بتایا ہے، صدیق کا ظاہر بھی پاک ہے، صدیق کا باطن بھی پاک ہے۔ میں نے کہا یہی صدیق اکبر ہے۔ آقا نے پوچھا او یار تجھے کیا بنا، تو کیوں روتا ہے؟ آقا کوئی ڈنگنے والا ڈگتا ہے۔ آقا نے کہا تو فکر نہ کر، کہاں پہ تکلیف ہے؟ آقا یہاں پہ تکلیف ہے۔ میں نے کہا ایک تیرا میرا لعاب ہے، جہاں لگ جائے بدبو آتی ہے۔ آقا نے لعاب نکالا ہے، جہاں سانپ نے ڈسا تھا آقا نے وہاں پہ لعاب لگایا ہے۔ ابو بکر بتا اب کیا حال ہے؟ کہا آقا یوں محسوس ہوتا ہے کبھی تکلیف ہوئی نہیں۔ میں نے کہا یہی تو مانا ہے انک میتم و انہم میتون، نبی کے لیے موت کا ذکر علیحدہ آیا، امتی کے لیے علیحدہ آیا۔ ہم عاشق ہیں، ہم مانتے ہیں نبی کی موت اور ہے، امتی کی موت اور ہے۔ میں پہلی بات کہوں جو نبی کا گستاخ ہو اس سے کلام نہیں کرنا چاہیے۔ محبت کی تو یہی دلیل ہے، جو نبی کا گستاخ ہو اس کے جلسے پہ بھی نہیں جانا چاہیے، اس کا کلام بھی نہیں سننا چاہیے۔ جو یہ کہے نبی اور امتی میں فرق نہیں ہے، ہم دیوبند والے کہتے ہیں نبی امتی میں فرق ہے۔ او بھائی کیوں؟ ایک تو
تو اور میں ہے، ایک نبی ہے، تو بھی پیتا ہے میں بھی پیتا ہوں، نبی بھی پیتا ہے، لیکن تیرا اور میرا پینا یہ ہے جب ہم پیشاب کرتے ہیں بدبو آتی، گندگی پھیلتی ہے، لیکن میرے نبی پیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا گھر تشریف فرما ہے، ام ایمن ایک باندھی ہے، میں قربان جاؤں خصائص کبریٰ میں حدیث موجود ہے، حضور رات کو اٹھے، ایک برتن میں پیشاب فرمایا ہے، یہ جناب باندھی رات کو اٹھی ہے، اسے پیاس لگی ہے، اس نے وہ برتن اٹھایا، اس نے وہ پی لیا، جب صبح ہوئی آقا کو بتایا، آقا نے کہا اے ام ایمن پریشان نہ ہو، یہ نبی کا پیشاب ہے، اس میں اللہ نے شفائیں رکھی ہیں، آج کے بعد تیرے پیٹ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ نبی کی موت اور ہے، امتی کی موت۔ میں نے کہا جو عاشق تھا نا، اس نے کہا مولوی صاحب بس، مجھے تو انہوں نے کہا تھا نبی اور امتی ایک ہے، مجھے پتا چل گیا نبی اور ہے امتی، نبی کی موت اور ہے امتی کی موت۔ میں نے کہا اچھا اس سے پوچھو، کہتا جی انک میت و انہم، نعوذ باللہ نبی بھی مردہ اور باقی سب بھی۔ مجھے بتاؤ جس وقت یہ قرآن کی آیت اتری حضور زندہ تھے کہ مردہ؟ اس مردے کو ابھی یہی نہیں پتا چلا، اس کو ابھی کہتے جی عیسائیوں کے پاس جو کتاب ہے اس وقت وہ سچی نہیں، کیوں؟ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی، اور جس نبی کی وفات کا ذکر اس کی کتاب میں ہو وہ کتاب سچی ہوتی۔ کہنے لگے جی پھر کیا مانا؟ میں نے کہا آ علماء دیوبند کے پاس آ، تجھے پتا چلے انک میتون و انہم میتون، انک میتون اسم ہے، لیکن اگر اس کا معنی کرو گے تو معنی درست نہیں بنتا، اس اسم کو جناب تم فعل، اسے جملہ فعلیہ میں تبدیل کرو، انک تموت، جب انک تموت ہوگا تو کیا معنی کہ آپ پر بھی موت آئے گی اور اس امت پر بھی موت آئے گی۔ میں نے کہا ہاں یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کے اندر نبی کے موت کا ذکر تو ہو سکتا ہے، وعدہ موت کا ذکر تو ہو سکتا ہے، لیکن وقوع موت کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا جناب جب اس کے پاس قرآن بھی نہیں ہے، جب اس کے پاس حدیث بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں میرے پاس جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے۔ میں نے کہا ہاں اگر تیرے پاس وفات پہ دلیل وہ ہے تو میرے پاس حیات پہ بھی دلیل ہے۔ لیکن تم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، منافق کیا کرتے تھے؟ کافر یوں آدھی آیت پہ ہاتھ رکھ لیتے، ادھر سے بھی ہاتھ لکھ دے۔ آقا اللہ نے یہ کیا فرمایا؟ یہ یوں کرتا ہے، یہ آدھا چھپاتا ہے آدھا بتاتا ہے۔ میں نے کہا دیکھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، صحابہ کرام موجود ہیں، توجہ کرنا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اب توجہ رہے تو میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، یہ عمر کون ہے؟ یہ عمر کون ہے؟ یہ عمر وہ ہے جو دعائے حبیب ہے، عطائے جلیل ہے۔ میں نے کہا یہ عمر جو ہے، میں نے کہا میں خطابت چھوڑ کے صرف دلیل سنانا چاہتا ہوں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے آتے ہی کیا کہا؟ کہا نا میرے نبی پہ وفات نہیں آئی، میرا نبی تو زندہ ہے۔ میں نے کہا تھا نا یہ صحابہ کا نام لے کے، یہ سپاہی صحابہ کی وردی پہنے ہوئے ہیں، لیکن یہ صحابہ کی مانتا نہیں ہے۔ بخاری شریف میں موجود ہے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا میرے نبی پہ وفات نہیں آئی ہے۔ میں نے کہا اٹھا تاریخ اور حدیث، جناب فاروق اعظم پہلے بھی صحابہ کی وفات ہوئی، صحابہ کے وفات ہونے پہ ان کے جنازے پہ گئے، کسی کو دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ انہیں موت نہیں آئی، ان پہ وفات نہیں آئی۔ میرے نبی کو دیکھ کر کیوں کہا؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے انک میتون و انہم میتون، امتی کی موت اور ہوتی ہے، نبی کی موت۔ اور دیکھ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے دل کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ باقی صحابہ نے نبی کی آنکھوں کو دیکھا، عمر نے نبی کے، جیسے حدیث پاک میں آتا دو فرشتے آئے، حضور آرام فرما رہے تھے، ایک نے کہا حضور سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا جاگ رہے ہیں، آپس میں بحث۔ اللہ کے نبی پھر کہا دونوں سچے تھے، دونوں۔ اللہ کے نبی دونوں کیوں سچے تھے؟ کہا اس لیے کہ جس نے میری نظر کو دیکھا، میری آنکھوں کو دیکھا، اس نے دیکھا کہ آنکھیں بند ہیں تو اس نے کہا نیند میں ہے، اور جس نے میرے دل کو دیکھا دل تو جاگ رہا ہے، اس لیے کہ نبی کا دل کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔
اس نے کہا نبی زندہ ہے. میں نے کہا اس پہ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، میں نے کہا حضرت نانوتوی عاشق تھے نا عاشق. ایک آدمی آیا ہرے رنگ کا جوتا لے کے آیا، اس نے آ کر پیش کیا، حضرت نے جوتا لیا سر پہ رکھ لیا. حضرت یہ جوتا تو پہننے کے لیے، کہا بے شک یہ جوتا پہننے کے لیے. حضرت یہ جوتا پسند نہیں آیا، کہا بالکل پسند آیا. آقا حضرت سر پہ کیوں رکھ لیا؟ کہا اس لیے اس جوتے کا رنگ بھی سبز ہے، نبی کا گنبد خضرا بھی سبز ہے، اس لیے قاسم نانوتوی اسے پاؤں میں نہیں پہنتا، اسے اپنے سر کا تاج بناتا ہے. میں نے کہا دیوبند عاشق ہیں. دیوبند کیا ہے؟ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب مثال دی. کہا لوگوں پانی کی اصل ٹھنڈک ہے. پانی کی اصل کیا ہے؟ توجہ میری طرف رہے، حضرات آتے جاتے رہیں گے، وقت مختصر ہے. میں نے کہا میری گاڑی نکلی ہے، مجھے بڑا فکر ہے، اس لیے آپ توجہ میری طرف رکھیں. پانی کی اصل کیا ہے؟ اگر اسے گرم کر دیا جائے، جوش دلا دیا جائے، اب آگ پھینکو تو جلاتی ہے، پانی پھینکو تو جلاتا ہے. لیکن اگر اسی آگ پہ وہ گرم پانی پھینکا جائے، آگ بجھائے گا کہ نہیں بجھائے گا؟ بجھائے گا، کیونکہ اس کے اندر اصل جو ہے وہ ٹھنڈک ہے. اور بھائی اسی پہ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی. کہا لوگوں تمہیں نبی اور امتی میں فرق سمجھ نہیں آتا. حضرت نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا. کہا دیکھو عام انسان بھی مٹی سے بنتا ہے، نبی بھی مٹی سے بنتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ کہا انسان عام مٹی سے بنتا ہے، یہ جو زمین والی مٹی ہے، لیکن نبی جو ہے وہ جنت کی مٹی سے بنتا ہے، اور امام الانبیاء جو ہے وہ جنت الفردوس کی مٹی سے بنتے ہیں. اب یہ عام مٹی جو ہے اس میں حیات نہیں ہے، اور جنت جو ہے اس میں حیات ہے، پھر جنت الفردوس. کہا اس لیے نبی پہ اگرچہ موت آئی ہے، لیکن اصل چونکہ مٹی جو ہے وہ جنت الفردوس کی ہے، اس لیے حیات باقی ہے. اس لیے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کے دل کو دیکھا ہے تو حیات باقی ہے، تبھی تو کہا اللہ کی قسم، جناب فاروق اعظم قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم نبی پہ وفات ہے. اور یہ کہتا ہے نہیں میں اجماع صحابہ مانتا، میں صحابہ کی بات مانتا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر کو جلال میں دیکھا، آ کر خطبہ پڑھا کہ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آئی ہے. اب دیکھنا ذرا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا. جناب صدیق اکبر آئے، سب سے پہلا کام کیا کیا؟ حضور کے چہرہ اقدس سے کپڑا اٹھایا، حضور کے چہرے پہ بوسہ دیا، فرمایا آقا بڑی عجیب خوشبو ہے، زندہ تھے تو ایسی تھی، اب دنیا سے پردہ کیا تو ایسی ہے. میں نے کہا تو کہتا ہے جب کوئی مر جائے اس پہ جھکنا جائز نہیں ہے، اس کو بوسے دینا جائز نہیں ہے. صدیق نے بوسہ کیوں دیا؟ صدیق بتانا چاہتے تھے انک میتم و انہم میتون، یہ وعدہ پورا ہوا ہے، لیکن امتی نبی کی موت میں فرق ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے. میں نے کہا جب آدمی پر موت آ جائے پھر مرنے کے بعد آدمی اس کو خطاب نہیں کر سکتا، اگر خطاب کرے گا یہ شرک ٹھہرائے گا. لیکن میرے محبوب نے جب دنیا سے پردہ کیا ہے، جناب صدیق اکبر آئے ہیں. جناب صدیق اکبر کی پہلی بات تو تجھے یاد ہے، جناب صدیق اکبر نے جب کہا ان محمدن قدمات کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آئی ہے، اس کے بعد جناب صدیق اکبر کا دوسرا جملہ تو کیوں نہیں یاد کرتا؟ کیوں منافقین کی طرح چھپاتا ہے؟ جناب صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ والذی نفسی بیادی، خدا کی قسم جس اللہ کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کیا لا یذیق اللہ موتین ابدا، میرے محبوب اللہ آپ کو کبھی دو موتیں نہیں دے گا، صرف آپ پہ ایک موت آئے گی. ذرا اسے سمجھنا، وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ دو موتیں کیا ہیں؟ علماء نے لکھا ہے، حدیث پاک کی کتابیں اٹھا کر دیکھ، جب عام لوگ مرتے ہیں قبر میں گئے ہیں، منکر نکیر آئے ہیں، منکر نکیر نے اٹھایا ہے، سوال و جواب کیا ہے. ایک پہلی موت ہے، پھر قبر میں اٹھایا ہے، قبر میں اٹھا کے سوال و جواب کیا ہے، سوال و جواب کرنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. اب یہ جو سونا ہے یہ بمانہ موت کے ہے. آپ کہیں گے کیوں ہے؟ میں نے کہا میں اس پہ تفصیل عرض کرتا، اس پہ دلائل عرض کرتا. خیر میں نے کہا تو سو جا، یہ نیند بمانہ موت کے ہے. تو امتی پہ دو موتیں آئی ہے، ایک دنیا کے اندر، پھر قبر میں زندہ ہوا، پھر قبر میں سو جانا، یہ موت ہے. لیکن اٹھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، میرے محبوب کو قبر میں اٹھایا گیا ہے، لیکن اس کے بعد میرے محبوب پہ قبر میں موت نہیں آئی ہے. ہاں تیرے پاس کوئی حوالہ ہے قرآن سے تو پیش کر، تیرے پاس حدیث سے کوئی حوالہ ہے تو پیش کر، اور تیرے پاس حوالہ نہیں ہے پھر ماننا دنیا میں انک میتون، یہ جناب وعدہ موت جو ہے یہ پورا ہوا. لیکن نبی قبر میں گئے ہیں تو نبی قبر میں زندہ ہوئے، اللہ نے نبی کو قبر میں حیات دی ہے،
لیکن دوبارہ موت نہیں آئی۔ یہی تو صدیق اکبر فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یذیق اللہ موتین ابدا، میرے محبوب اللہ آپ کو دو موتوں کا ذائقہ نہیں سکھائیں گے۔ میں نے کہا اسی پہ حاشیہ بخاری اٹھا کے دیکھ، سید محدث سہارنپوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اپنی قبر میں ہمیشہ زندہ ہے، اس پہ موت آتی، ان پہ موت آتی نہیں ہے۔ لیکن اسے کیا سمجھ آئے گی؟ میں نے کہا آگے چل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کی حیات کو بیان کیا۔ میں نے کہا میں دلال دیتا، وقت چاہیے، لیکن میں پھر دو چار باتیں اور کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ہاں جناب، اس میں کیا ہے؟ اس میں نبی کی حیات ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہیں گے جی اس میں تو شہید ہے۔ میں نے کہا ہاں شہید نہیں، شہید بعد میں ہے، اس لیے کہ شہید ادنا ہے، نبی اعلیٰ ہے، نبی کی حیات پہلے ہے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں نہیں کہتا، علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ادریس کاندوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اس میں شہید کی حیات بعد میں ہے، نبی کی حیات ہے، اس میں نبی کی حیات پہلے ہے۔ جب تو اتنا کہے گا پھر یہ اشکال پہ اشکال کرے گا، یہ کہے گا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا سن، اگر تجھے ادنا اور اعلیٰ سمجھ میں آئے پھر تجھے یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ہاں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی جماعت سے نماز پڑھتا ہے، ہاں مقتدی کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ میرا سوال ہے او مقتدی کو تو ملتا ہے، لیکن امام کو کیا ملتا ہے؟ امام کا ذکر تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے امام بیچارہ تو فارغ ہے، مقتدی کو ثواب 27 نمازوں کا ملا۔ تیرا جواب آتا ہے اور بھائی تجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا کیا سمجھ نہیں آئی؟ کہتا مقتدی ادنا ہے، امام اعلیٰ ہے۔ جب مقتدی کا ذکر آ گیا تو امام کا خود بخود آ گیا۔ میں نے کہا یہی ہمارا علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہاں ادنا کا ذکر آ گیا، ادنا سے پہلے اعلیٰ کا ذکر آ گیا۔ میں نے کہا اس پہ اسکال بڑے کرے گا، عجیب عجیب حال کرے گا۔ کہتا جی اچھا اس کا مطلب نبی زندہ ہے۔ میں نے کہا ہاں نبی زندہ ہے۔ کہتا جی دیکھو جب صحابہ کرام کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو کیا ہوتا تھا؟ اگر کوئی جھگڑا ہوتا صحابہ حضور کے پاس جاتے، لیکن حضور اپنی قبر میں زندہ تھے۔ کتنے جھگڑے ہوئے، صحابہ کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا توجہ کرنا ذرا، میں اس پہ ایک مثال دے کے بعد سمجھانا چاہتا ہوں صحابہ کیوں نہیں گئی۔ میں نے کہا ایک طالب علم ہے، اس کی گھڑی گم ہو گئی، اول جناب طالب علموں سے لڑتا پھرتا ہے، استاد کے پاس آیا، استاد نے کہا کیا ہوا؟ استاد جی میری گھڑی گم ہو گئی۔ اچھا جھگڑتا کیوں ہے؟ تیرے منکر نکیر نہیں، منکر نکیر تو موجود ہے، ان سے پوچھ لینا تیری گھڑی کہاں پہ ہے؟ کیا جی استاد جی یہ نہیں ہو سکتا، کیا یہ سنتے نہیں ہے، کیا یہ دیکھتے نہیں ہے، کیا یہ جواب نہیں دیتے؟ استاد جی سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا جواب ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ میں نے کہا سن، یہی صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی سنتے بھی ہیں، نبی جواب بھی دیتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا وَلَا تَشْعُرُونَ کہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ اگر تم جاؤ گے اپنی بات سناؤ گے، حضور سنیں گے بھی، حضور جواب بھی دیں گے، لیکن حضور جو جواب دیں گے وہ صحابہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں سمجھ آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں پہلے کہہ دیا، پھر یہ کہے گا اچھا جی حضور زندہ ہے۔ میں نے کہا حضور زندہ ہے، کہتے اللہ معاف کرے حضور کھاتے پیتے ہیں۔ میں نے کہا کھاتے پیتے ہیں، کہا جی جو کھاتا پیتا ہے گستاخ ہے نا، تبھی اس طرح کے سوال کرتا ہے۔ کہتا جو کھاتا پیتا ہے وہ بولو براز بھی تو کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ حضور بولو براز کہاں پہ کرتے ہیں؟ اور میں نے کہا اللہ تجھے ہدایت دے، ہدایت دے، تو توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد علماء دیوبند کے عقائد پہ آئے، اللہ پھر تجھے جنت دے، تو جنت میں چلا جائے، تو وہاں پہ کھائے پیے گا، کیا بول براز کرنے کے لیے جہنم میں جائے گا؟ کہتا جی نہیں جہنم نہیں جاؤں گا، بلکہ جنت میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میرا نبی بھی تو جنت میں ہے، میرے نبی کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتا نبی زندہ ہے۔ میں نے کہا ہاں نبی زندہ ہے۔ کہتا جی اگر نبی زندہ ہے پھر یہ کیا ہوا کہ اللہ بھی زندہ، نبی بھی زندہ؟ اور میں نے کہا جا جاہل تجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا تو بھی دیکھتا ہے؟ کہتا جی میں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ بھی دیکھتا ہے، اللہ دیکھے تو اسے بصیر کہتے ہیں، اللہ سنے تو اسے سمیع کہتے ہیں، اور تو بھی دیکھتا ہے، تو بھی سنتا ہے، پھر چاہیے یہ نا تو اللہ کے مقابلے میں آیا تیرا کان بھی اتار دینا چاہیے، تیری آنکھ بھی اتار دینی چاہیے۔ کہتا جی نہیں اللہ کا دیکھنا اور ہے، میرا دیکھنا اور ہے۔ میں نے کہا ہاں اسی طرح اللہ کا زندہ ہونا اور ہے، نبی کا زندہ ہونا اور ہے۔
بات سمجھ آئی یا نہیں آئی کہ اگلی بھی گئی؟ میں نے کہا آؤ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ اللہ کے نبی حیات تو سمجھ آئی، ممات نہیں سمجھ آئی۔ فرمایا جب میں قبر میں تمہارے اعمال مجھ پہ پیش ہوں گے، اور جو سنتا نہ ہو، دیکھتا نہ ہو، جواب نہ دیتا ہو، ہاں جو زندہ نہ ہو، اس پہ اعمال کیسے پیش ہونے؟ حضور کہتے ہیں اعمال پیش ہوتے ہیں، اگر اعمال اچھے ہوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اگر کمزوری ہو میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کرتا، شفاعت کرتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان اللہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی عن امتی السلام۔ کہا مجھ پر جب میرا کوئی امتی سلام پڑھتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اس سلام کو لے کے چلتے ہیں۔ ہاں جناب، سیاحین فی الارض، وہ سیاحت زمین میں کرتے ہیں۔ اگر نبی وہاں ہوتے تو وہاں کی طرف سیاحت کرتے، یہ زمین میں سیاحت کرتے ہیں، نبی کو سلام پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، ابھی میرے شیخ، میرے استاد آپ کو سنا رہے تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ۔ میں نے کہا دیکھ تو صحیح نا، صدیق اکبر نے وصیت کی ہے جب میں مر جاؤں، مرنے کے بعد میرے جنازے کو نبی کی قبر پہ لے جانا۔ صحابہ کہتے ابو بکر اگر نبی سنتے نہ ہوتے تو صحابہ کہتے نا ابو بکر تو یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن سارے صحابہ خاموش ہیں، اس لیے کہ ان صحابہ کا عقیدہ جو بند والا اصلی عقیدہ تھا کہ نبی سنتے ہیں۔ صدیق اکبر کی وفات کے بعد وہاں پہ پہنچایا، ادخل الحبیب حبیبا الی الحبیبی، کہ حبیب کو حبیب کی طرف پہنچا دو۔ میں نے کہا ہاں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، سارے صحابہ کا عقیدہ، وہی علماء دیوبند کا عقیدہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو نبی کی حیات کا انکار کرتا ہے وہ دیوبندی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دیوبند والوں کا عقیدہ ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ آب حیات اٹھا کے دیکھ، حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ حاشیہ بخاری اٹھا کے دیکھ، حضرت محمود الحسن رحمت اللہ علیہ حاشیہ ابو داؤد اٹھا کے دیکھ۔ میں نے کہا میرے اکابر کی بات آئی، حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، حضرت ذکریہ رحمت اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ۔ میں نے کہا اسی پہ بس نہیں، حضرت شیخ سرفراز احمد رحمت اللہ علیہ، مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، اور اسی پہ بس نہیں ہے، حضرت مولانا غلام اللہ خان۔ میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں، حوالے حضرت دیں گے، حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ۔ سب کا عقیدہ ہے نبی قبر میں زندہ ہے، نبی قبر میں سنتا ہے۔ تو میں نے کہا جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ او بھائی، اگر صحیح دیوبندی بننا چاہتے ہو تو میرے اکابر کا عقیدہ اپنانا پڑے گا، وگرنہ ہم گلی گلی اعلان کریں گے۔ اس لیے ہم اپنے اکابر کا نام لیتے ہیں، اکابر کے عقائد کا تحفظ کرتے ہیں، اور جناب مسئلہ آ جائے خدا کی توحید کا، مسئلہ آ جائے نبی کی ختم نبوت کا، مسئلہ آ جائے صحابہ کی عصمت کا، مسئلہ آ جائے فقاہت اور فقہ کا، مسئلہ آ جائے نبی کی حیات کا، میرے اکابر کے جو عقائد ہیں ہم ان کو بیان بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی ظالم حملہ کرے ہم دفاع بھی کرتے ہیں۔ اور تو نے دیکھا نہیں، ہم دیوبند والوں نے اپنے اکابر کے عقائد پہ پیرا دیا ہے، جانے دی ہے، پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر میں آپ کو گواہ بناتے ہوئے اگر آپ میری تائید کرے تو میں کہنا چاہتا ہوں ہم اپنے اکابر کے عقائد پہ پہرا دیں گے انشاءاللہ، دیں گے جی انشاءاللہ۔ آپ تھکے تو نہیں؟ پھر میں اسی بات پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ بغیر ترتیب کے میں نے عرض کر دیے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔